جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارے درمیان موجود مذہبی اسکالر مولانا محمد شہروز قادری صاحب جلوہ گر ہیں۔ ان سے بھی آج کی رات کے متعلق کچھ ہم سنتے ہیں۔ آئیے علامہ صاحب کی طرف میں بڑھوں گا۔ جی علامہ صاحب، آج کی رات کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے کہ آج کی رات کے کیا فضائل ہیں، کیا برکتیں ہیں، اور آج کی رات کو شب برات والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ جی علامہ صاحب۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا فضل اور اس کا احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں شعبان المعظم جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا، اور اس بابرکت مہینے کے اندر 15 شعبان المعظم جیسی عظیم رات ہم سب کو عطا کی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کی صحیح معنوں میں اہمیت کو سمجھنے کی اور اس کی صحیح معنوں میں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا پہلا سوال کہ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی اہمیت، تو میں اولاً اس کی اہمیت اور اس کے فضائل کے اوپر گفتگو کروں، پھر اس کے بعد میں اس کو شب برات کیوں کہتے ہیں اس کے اوپر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ جی شاید شب برات کے فضائل کے حوالے سے تو بے شمار احادیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وقتاً فوقتاً ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آئے، 15 شعبان کی رات آئے تو اس رات کو عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اور جب اس شعبان المعظم میں غروب آفتاب کا وقت آتا ہے جو سب سے اہمیت کا حامل ہے، یہ حدیث مبارکہ میں یہ جو جملے ہیں اور یہ جو فرامین ہیں سرکار کے، غروب آفتاب مطلب کیا ہے؟ غروب آفتاب مطلب عصر کی نماز کے بعد جو سورج کے ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، مطلب مغرب کا وقت، یعنی مغرب کا وقت جو آنے لگتا ہے، ڈوبنے والا وقت، سورج کے ڈھلنے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو غروب آفتاب کہتے ہیں۔ تو سب سے اہمیت کا حامل اور جس سے ہم شعبان المعظم کی اس رات کی فضیلت کو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، اور 15 شعبان کو غروب آفتاب کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور تجلی فرمانے کے بعد اپنے بندوں کو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، اللہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ شخص کہ وہ مجھ سے عافیت طلب کرے اور میں اسے اس مصیبت سے آزاد کر دوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر غروب آفتاب کے وقت تجلی فرمانے کے بعد یہ صدا اپنے بندوں کے درمیان بلند فرماتا ہے، اور یہ صدا سب سے اہم بات، اور ہمیں اس پر رشک کرنا چاہیے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ندا، یہ صدا طلوع فجر تک جاری ساری فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مطلب مغرب کے وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدا بلند کی اپنے بندوں کے درمیان کہ مجھ سے مغفرت طلب کرو میں بخشش کر دوں گا، رزق کو طلب کرو میں تمہیں رزق بھی عطا کروں گا، مصیبت میں عافیت طلب کرو میں تمہیں عافیت بھی عطا کروں گا، جو مانگو گے وہ ملے گا، اور یہ صرف ایک مرتبہ نہیں ارشاد فرمایا، مطلب طلوع فجر تک یہ ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاری رہے گا۔ تو اسی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کو عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث طیبہ کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی احادیث و قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں شب برات کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جی وہ شب برات کے حوالے سے میں نے کچھ آپ سے عرض کیا تھا کہ شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں شب برات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا بیسک جو معنی اس کا بنے گا وہ یہ کہ چھٹکارے والی رات، نجات والی رات۔ شب کہتے ہیں رات کو، برات مطلب چھٹکارا، نجات، آزاد ہونا، آزادی کی رات، چھٹکارے کی رات، نجات پا لینے والی رات۔ تو اس کو کہا اس لیے جاتا ہے کہ جیسا میں نے کہ گزشتہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ اللہ اللہ۔ بخشش ہوگی تو جنت مقدر ہوگا، اللہ پاک جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ تو یوں جہنم سے آزاد ہوگا، اس لیے اس کو شب برات کہا کہ آزادی کی رات۔ اس کے علاوہ گناہوں سے اگر توبہ بندہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو گناہوں کی مرض سے اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے دل میں اگر کوئی تمنا ہے، کوئی آرزویں ہیں،
اس طرح کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آرزوؤں کو، ان تمناؤں کو بھی پورا فرماتا ہے کہ بندے کے اگر تنگ دست تھا تو تنگ دستی دور کر دی جاتی ہے، تنگ دستی سے نجات مل جاتی ہے، جہنم سے نجات مل جاتی ہے. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹکارا دے دیتا ہے جہنم سے اور تنگ دستی سے اور اس طرح سے بہت ساری چیزوں سے. صحیح. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو ناظرین، ہم نے آج معلوم کیا کہ آج کی رات کی کیا فضائل اور کیا برکات ہیں، اور آج کی رات جو شب برات ہمارے درمیان موجود ہے، اس شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی ہم نے علامہ صاحب سے معلوم کیا. اب